عام طور پر اس دور کے حوالے سے لوگ پسند کرتے ہیں علامات کی گفتگو، اور پوچھتے ہیں کہ آیا ہم جس دور میں ہیں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں آیا یہ علامات تو نہیں ہیں؟ میں صرف یہی عرض کروں گا کہ ہم جا اسی طرف رہے ہیں، علامات کے دور کی طرف، لیکن ابھی تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے ہم قریب ہوں۔ مجھے یاد ہے جب کرونا شروع ہوا تھا، وہی سفید موت کے حوالے سے بہت اس وقت شور اٹھا تھا کہ یہ بس مولا کا ظہور ہونے والا ہے، کیونکہ امام کے ظہور سے پہلے سفید موت ہے۔ اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ درست ہے، لیکن سفید موت پتہ نہیں کئی بار آ گئی، اب یہ کون سی ہے؟ چونکہ ہر صدی میں تو سفید موت آ رہی ہے، طاعون، وبائیں، یہ ساری سفید موت ہے۔ جب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں جنگ ہوئی، اس وقت بھی سب نے یہ کہا، جب زلزلہ آیا ترکی میں، سوریہ میں، اس وقت بھی یہی کہا، اس سے پہلے جب سعودی عرب کا بادشاہ عبداللہ جو ہے وہ دنیا سے گیا، اس وقت بھی سب نے یہی کہا کہ جی ظہور سے پہلے عرب کا ایک بادشاہ عبداللہ جو ہے وہ مرے گا، تو بس جو ہے یہ زمانہ ظہور ہے، نزدیک ہے۔ نہیں، پتہ نہیں کون سا عبداللہ، شاید کئی عبداللہ ہیں۔ دیکھیں روایات جو ہیں اگر آپ اس میں جائیں تو بہت ساری احادیث اور روایات ہیں، لیکن ایک نقطہ ہے وہ فہم موضوع کا، فہم حدیث کا۔ مثلا اب احادیث میں آیا کہ بنی عباس کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد مہدی کا ظہور ہے۔ اب آپ غور فرمائیں وہ کب کی ختم ہو چکی ہے، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، درست؟ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں قبل از ظہور رونما ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہور ان کے نزدیک ہے۔ یعنی بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ ظہور سے پہلے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد فوراً جو ہے وہ ظہور ہے، یا زلزلے آئیں گے، یا خونی جنگیں ہوں گی، یا سفید موت آئے گی۔ یہ قبل از ظہور کے حالات ہیں، علامات نہیں ہیں۔ لوگ ان کو علامات سمجھتے ہیں، سفید موت کا آنا، سرخ موت کا آنا، اور یہ مختلف جو خونریز جنگیں ہیں جیسے سوریہ میں ہوئی، ابھی جو ہے یہ پورے خطے میں ہو رہی ہیں، یہ حالات ہیں قبل ظہور۔ یعنی ایک ظلم و ستم کی فضا ایک قائم ہوگی، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہو چکا ہے، شاید ابھی اتنا کچھ نہ ہوا ہو۔ جب جنگ اول اور جنگ دوم تھی، کتنے ممالک آپس میں لڑے، لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ جب عالم اسلام پہ مغلوں نے حملہ کیا، شہروں کے شہر جلے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے تھے، وہ کتنا ظلم تھا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ علامات کا نہیں ہے، بہت سارے لوگ علامات کے منتظر ہیں۔ علامت کا جو فلسفہ ہے، علامات ظہور کا، وہ یہ ہے کہ وہ تشخیص کے لیے ہیں کہ یہ جس شخص نے دعوی مہدویت کیا ہے یہ حقیقی مہدی ہے یا نہیں، ورنہ علامات جو ہیں وہ ظہور کو لانے والی نہیں ہیں، وہ خود ظہور میں داخل ہیں۔ علامات سے مطلب یہ ہے کہ ظہور شروع ہونے والا ہے۔ بس کون سی چیز ظہور کو نزدیک کرے گی، وہ اسباب ظہور ہے، اس پہ ہماری توجہ کم ہے، اور عموماً وہ بیان نہیں ہوتے۔ اسباب ظہور اہم ترین نقطہ ہے، جو ظہور کو نزدیک کرے گا۔ جیسے ظہور نزدیک ہوگا، علامات خود بخود آنی شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ نا سب سے پہلی علامت سفیانی کا خروج ہے، سفیانی کے خروج کے 9 مہینے یا 6 مہینے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہے، یہ ہر صورت میں ہوگا۔ یا مثلا آسمانی آواز کے 3 مہینے کے بعد ظہور ہے، یہ ہر صورت میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تقسیم شدہ ہیں، ان کی ٹائمنگ تقسیم شدہ ہے۔ بس ہم مکمل جس چیز کے انتظار میں ہیں وہ ابھی نہیں شروع ہوا، وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا۔ وہ کب؟ جب ہم تیار ہوں گے، جب اسباب ظہور مہیا ہوں گے۔ علامات کا ایک ہی فلسفہ ہے، حقیقی اور غیر حقیقی مہدی کو پہچاننے کا۔ مثلا جب مرزائی نے، قادیانی نے یہ دعوی مہدویت کیا تھا، اس وقت علماء اسلام نے یہ کہا تھا کہ کوئی علامت تو ہم نہیں دیکھ رہے جو علامات ذکر ہیں۔ یا جب محمد علی باب نے ایران میں دعوی مہدویت کیا تھا، اس وقت بھی سب نے یہی کہا تھا کہ ہم کوئی علامت نہیں دیکھ رہے۔ بس علامات جو ہیں وہ ان کا ایک ہی فلسفہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ یہ شخص جس نے دعوی مہدویت کیا ہے یہ وہی سچے مہدی ہیں، چونکہ ہم نے تو امام کو نہیں دیکھا۔ وہ علامات سے پہچانے جائیں گے یہ۔ لیکن کون سی چیز ظہور کا سبب ہے؟ وہ علامات نہیں ہیں، وہ علامات سے پہلے جو ہماری تیاری ہے۔